رزق رستے بدل بدل کے آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتا رہے گا. ایسی رزق کی برکت ہے فراوانی ہو جائے گی. اس عمل میں، ایسی برکت ہے. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی لین دین کریں تو وہ آپ اپنے بیسٹ سے بھی بیسٹ بڈی کو مت بتائیں. ٹھیک. آپ اگر گھر شفٹ کر رہے ہیں، آپ نے کرایہ کا گھر لے رہے ہیں، یا آپ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. گھر خریدا ہے یا بنوایا، نئی کوئی کیتلی خریدتے ہیں، یا آپ کوئی فرائنگ پین جو ہے وہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ناشتہ، آپ رات کو سوئے، خواب دیکھا. ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، یا آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، پکڑا ہے یا لگا ہوا ہے شیشہ، وہ گر گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اوہ بڑا نحس ہو گیا کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج جو ویڈیو کرنی ہے وہ اس ویڈیو کا اگر لنک دیا جائے تو وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کی جو زندگی میں ہونے والے ڈیلی کے معاملات ہیں ان سے آپ تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ اور تھوڑا سا خیال کے ساتھ وہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. تھوڑے تھوڑے وظائف، تھوڑی تھوڑی چیزیں کہ گھر میں انٹری ہونے کی اور گھر سے باہر نکلنے کا، اور جو سا ہے آپ کے خواب کے حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی تھوڑا بہت جو سا ہے وہ آپ کو کیسے فائدہ دے سکتے ہیں. یہ فائدے والی ویڈیو ہے، یہ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ کو ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور کون سے نمبر جو سا ہے آپ کو احتیاط کے لیے ضروری ہیں اور کن نمبروں سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جی وہ اس میں تھوڑی سی اگر ہم احتیاط کر لیں یا خیال کر لیں تو وہ کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے مسلمز، نان مسلمز جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں اپنی خیر، برکت اور رحمت ہی ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ایمان ہمارا یہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو تعلیم ہمیں قرآن کریم کی صورت میں عطا کی، جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھیجا جاتا رہا، نازل ہوتا رہا، وہ ایک ایسی جامع کتاب ہے اس کائنات کی، اس کے اندر ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ بتایا گیا. ہماری ڈھونڈنے والی جو کوالٹی ہے نا وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. قرآن کریم جو ہے نا اس کے اوپر کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تحقیق 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 پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. اب دن کے آنے رات کے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اس کا کوئی مطلب کوئی لیتا ہے، کوئی لیتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں سورہ شمس اور سورہ قمر، سورہ بروج میسیجز دیتی ہے کہ یہ معاملات ہیں. اب قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ ایسٹرالوجی ان پریکٹس آپ کو کرنی ہے، تو انسان پیشے اختیار کر لیتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ پھر کیوں ہیں، ان کے اوپر غور کرنا ہے نا. بالکل. اچھا، اب یہ ویڈیو جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سب کے لیے. آپ اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے چیزیں اڈاپٹ کریں. اچھا، اس کے اندر بطور مسلمان جو چیزیں آپ کو سوٹ کر رہی ہیں وہ کر لیں، بطور نان مسلم، کیونکہ دین سارے اللہ نے جو بنائے ہیں، ہم کسی کو صحیح یا غلط کی طرف انڈیکیشن نہیں دے سکتے. سب الہامی کتابیں جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم سے جب آپ ہیلپ لیتے ہیں نا تو اور پورے یقین کے ساتھ، تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کرنے لگا ہوں. اس کے اندر ایسٹرالوجی بھی ہے، ٹھیک ہے، نیمرولوجی بھی ہے، اور کچھ جو بزرگوں سے چیزیں ایکسپیرینس ہوئی بھی ہم نے شیئر کی، دیکھی، کی بھی، کروائیں بھی، وہ بھی ہیں. اور سب سے اوپر قرآن پاک کی بات کریں گے. سب سے پہلے تو بطور مسلمان اپنی نماز کو ریگولر رکھیں، ریگولر باقاعدہ، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں. اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سفر کی دعا بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں. رزق کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ گھر سے جب نکلیں
लेफ्ट पैर को पहले बाहर निकालें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के लेफ्ट पैर बाहर निकालें, और उसके बाद एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद आप आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ें, अपने सामने की तरफ फूंक मार दें, ठीक है। दूसरी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, राइट साइड पे फूंक मार दें, तीसरी मरतबा पढ़ें लेफ़्ट पे, चौथी मरतबा अपनी बैक पुश्त वाली साइड पे, पांचवी दफ़ा ऊपर। आप छोटे सफ़र पे जा रहे हैं, आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, आप बाज़ार तक जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये करें। अल्लाह ताला के साथ खैर से लेके जाता है अल्लाह ताला, और है। खैर से ही वापस लेके आता है। एक बात हो गई। दूसरा ये कि जब आप कोई लेन देन करें तो आप अल्लाह ताला का नाम लेके जो है वो करें, ठीक है। बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड से दें, पैसे रिसीव कर रहे हैं तो सीधे हाथ से रिसीव करें। और एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ, कई लोगों पैसे को दे रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड से दें, अच्छा हाँ, पैसे रिसीव कर रहे हैं तो राइट हैंड से रिसीव कीजिए। अच्छा, वैसे कहते हैं कि जी राइट हैंड से ही दें और राइट हैंड से लें, ताकि उसके लिए भी बरकत हो और आपके लिए भी। नहीं, वो आप जिसको चेक कर हाँ, लीजिए। ये मेरे अच्छा, पे है थोड़ा एक सा चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको पैसे दे रहा हूँ या आप मुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग जो हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये पैसे हैं, ये पैसे, ये आप पकड़ें, ठीक है, ये आप मुझे दें। मैं ऐसे करके पकड़ता हूँ, ऐसे ज़िंदगी में कभी ना पकड़े, मैं फिर करता हूँ। अच्छा, ये पैसे कई लोग ये ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। पैसों को कैंची लग जाती है, पैसे में बरकत कभी भी नहीं रहती, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और ये जो सा अंगूठे से पकड़ने वाला तरीका है, वो ठीक है, हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपने ये करना है कि आपके घर में कोई मौजूद है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे बहन भाई जानते हैं, एक रिफ्रेशर जो है ना वो देते रहना चाहिए, ठीक है। जब आप घर में। यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे है कि कई यंगस्टर्स नहीं जानते, हाँ, जो कई इन चीज़ों बच्चे के बच्चियाँ तरह, नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब दौर इस तरह का है कि बुजुर्गों को तो पता है ना, बिल्कुल। जब घर में एंटर होना है ना, आपने सीधा पैर अंदर रखना है, ठीक है, और आपने कहना है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधा पैर अंदर रखें, और ऊंची आवाज़ में कोई घर में है या नहीं है, आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। ठीक है, उसके बाद आपने सूरह अखलास पढ़नी है, ठीक है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, पूरी। और कई जगहों पे आता है कि आयतुल कुर्सी भी जो है वो भी पढ़ी जाती है, मगर वो पढ़ लें तो वो अहसन है, ठीक है। रिज़्क रास्ते बदल बदल के आपको ढूंढ ढूंढ के आता रहेगा, ऐसी बरकत फरावानी हो जाएगी इस अमल में, ऐसी बरकत है, क्या बात, ठीक है। जबरदस्त। वो सुनने में तो लग रहा है, मगर जब करेंगे तो आपको छोटा सा अमल है, कुछ भी आपको नहीं समझ है, आ जाएगी, हाँ, बिल्कुल। मगर इसमें सारा कुछ है। अगर हम कहें ये क्या है, आप करें, आपको समझ आ हर जाएगी। चीज़ में आसानी रखी है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद जनाब अली, आप अगर घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपने किराए का घर ले रहे हैं, या आप अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, घर खरीदा है या बनवाया है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अप्रैल, जुलाई और नवंबर जो है, ठीक है, इसमें आपने कोशिश करना है कि शिफ्टिंग ना करें, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी महीने की जो 11 तारीख है ना, 11th ऑफ एवरी मंथ और एनी मंथ, उसको शिफ्ट ना करें, ठीक है। उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग्स भी हैं और दुनियावी हिसाब से भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, जब आप घर चेंज कर रहे हैं, आपने चेंज करना है, इन तारीखों के अलावा करना है, अच्छा, तो आपने ये करना है कि खाली है घर अभी, आपने ये करना है कि अब से एक दिन के बाद आपने शिफ्ट करना है, 24 घंटे रह गए हैं, ठीक है, 48 घंटे रह गए हैं, आपने शिफ्ट कर जाना है। एटलीस्ट 24 घंटे पहले आपने ये करना है कि 5 चीज़ें आपने वहाँ पे रख के आनी है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा, और अगर आप ये 5 चीज़ें रखाते हैं ना, तो आपके उस घर में अल्लाह की बड़ी रहमत, बरकत, फरवानी और खुशबख्ती, गुड लक जो है वो रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले, जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, अपनी इल्हामी किताब जो है वो रखें, बतौर मुसलमान कुरान करीम जो है वो वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद एक रोटी जो है वो रख दें, अच्छा, ठीक है। उसके बाद शहद जो है थोड़ी सी क्वांटिटी लें, वो रख दें,
ٹھیک ہے سفید سکہ، یہ جو کوائن ہے، ٹھیک ہے چاندی کو سفید ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سلور، سلور والا جو، ہاں، ہاں بالکل وہ ایک سکہ رکھ دیں، اور ٹھیک ہے نمک جو ہے وہ ڈلی رکھ دیں یا پسا ہوا رکھ دیں، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، یہ 5 چیزیں وہاں پہ رکھتے ہیں۔ جب آپ شفٹ ہو جاتے ہیں تو یہ 5 چیزوں کو آپ کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے خیرات کر دیں، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے، وائب آپ کے گھر کی بہت اچھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ناشتہ، آپ رات کو سوئے، خواب دیکھا، صبح اٹھے، ناشتے کے بعد اپنا خواب جس کو سنانا ہے وہ سنائے، ناشتے سے پہلے خواب نہیں سنانا، اچھا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں جی مغرب کے بعد نہیں سنانا چاہیے، تو نہیں، ناشتے کے بعد جو ہے وہ اچھا نہیں سنا، مغرب کے بعد جو ہے نا لوگ زیادہ تر جو ہے رات کو سو کے صبح اٹھتے ہیں، وہ مغرب کئی کے لوگ بعد جو ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو برا خواب ہے تو آپ مغرب کے بعد بالکل بھی نہ سنائیں، یہ بزرگوں نے کہا ہے ہمیں باقی بھی، یہ ہاں ہمارے ایکسپیرینس میں ہاں چیز آئی ہوئی ہے کہ ہاں ناشتے سے پہلے، ٹھیک اور ہے اگر کوئی نیگیٹو خواب ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ سچی نہ ہو سکے، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا 3 مرتبہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے اپنا یہ جو لیفٹ کندھا ہے اس کے اوپر پھونک چہرہ مارنا، لیں، چہرہ کریں، 3 مرتبہ تھوک دیجئے، اچھا ہاں، ٹھیک ہے اس نیگیٹو خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ نہیں اللہ تعالیٰ ہونے دے گا انشاءاللہ، اچھا ٹھیک ہے۔ زبردست اچھا، اس کے بعد اگر ایک خواب آپ کو ایک ہی طرح کا خواب ملتا جلتا 3 دفعہ آتا ہے تو یہ ایک فرینڈلی قسم کی وارننگ جو ہے، اگر وہ نیگیٹو آ رہا ہے آپ کو احتیاط کی وارننگ آئے گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پازیٹیو آ رہا ہے تو وہ ایک خوشخبری کی شکل جو ہے ٹھیک وہ ہے ہو سکتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کئی لوگوں نے تعویذ پہنا ہوتا ہے، کئی لوگوں نے لوح پہنی ہوتی ہے، طلسم پہنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے بیسٹ سے بھی بیسٹ بڈی کو مت بتائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بڈی کا مطلب آپ خاتون ہے، سہیلی ہے، ٹھیک ہے اس کو مت بتائیں، جو آپ کہتے ہیں میری بڑی وفادار اور دل بہترین، نشیں، ہاں اس کو نہیں، ٹھیک وہ ہے نہیں مجھے پتا۔ اچھا، تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے ایک چیز آپ کو اور میں بتاتا ہوں، جب آپ نئی کوئی کیتلی خریدتے ہیں یا آپ کوئی فرائنگ پین جو ہے وہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلی چیز اس کے اندر جو پکانی ہے نا وہ تھوڑی سی آپ نے جلا دینی ہے، اچھا دودھ ابال رہے ہیں، تھوڑا سا دودھ اس کے اندر ڈال کے کوشش کریں وہ جل جائے، یہ ٹھیک ٹوٹکا ہے ہے ایک، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے یہ ہر ایک کے لیے۔ فرائنگ پین ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہے جل جاتی ہے، وہ جلی ہوئی چیز چاہے مہنگی ہے یا سستی ہے، وہ جلی ہوئی چیز باہر پھینک دیں، ٹھیک ہے وہ برتن سنبھال لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہے کہ وہ برتن آپ کے گھر میں جب تک رہے گا نا، رزق میں، خوراک میں اللہ کمی نہیں آنے دے گا۔ ماشاء اللہ یہ مطلب بڑوں کی چیزیں، کئی دفعہ ہم نے پوچھا بڑوں سے، انہوں نے کہا نہیں اتنا ہی کافی ہے، تو چپ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو 50-55 سال پہلے والے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے جس ٹائم پہ لوگ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے اور جب واپس آ رہے ہوتے تھے تو کئی لوگ، خواتین یا بندے، اپنے بچوں کو گود میں لے کے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے جی ذرا بچے کو پھونک مارتے جائیں، ہاں بچے کو بخار ہوا ہے۔ ہاں اب جو ہے زمانے کے انداز چینج ہو گئے۔ بالکل اچھا، اس کے علاوہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا شیشہ، وہ گر جاتا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہے یا لگا ہوا ہے شیشہ، وہ گر گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اوہ بڑا نحس ہو گیا کام، ایویں وہم میں پڑ جاتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی نحس ویس نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیپینس کی ویو لینتھس ہے نا، فریکوینسیز وہ چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک یو ہے اسٹارٹ گیٹنگ ہیپینس ان اے ڈفرینٹ وے۔ ٹھیک ہے اچھا، ہاں، فوٹو کا جو فریم ہے، تصویر کسی نے لگائی ہوئی ہے، فوٹو فریم کیا ہوا ہے، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے، وہ گرتا ہے تو اونج پیر سے بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا نیگیٹو وائب جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اچھا، اس کے بعد جناب علی کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ
انہوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے اتوار والے دن ذرا سیٹنگ چینج کریں گے ہاں گھر کی، یا جمعے والے دن کر لیں گے. بالکل چھٹی والے دن کر لیں ہاں گے. ہاں تو جمعے والے دن بستر یا بیڈ کی سائڈ کبھی بھی چینج نہ کریں کہ جی اگر مثال ہے جی ہمارے پاؤں ایسٹ کی طرف ہیں اور سر ہمارا ویسٹ کی طرف ہے، تو ہم یہ کریں کہ جی ہم پاؤں جو ہیں وہ کر لیتے، اپنا سر جو ہے وہ ایسٹ کی طرف کر لیتے ہیں، پاؤں ویسٹ کی طرف کر لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اچھا ویسے بھی نا یہاں پہ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ سوئیں آپ کا سر کوشش کریں ویسٹ والی سائڈ پہ ہو، پیر آپ کے اس طرف ہوں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ایسٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے خیر و برکت والے معاملات رہتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایک واٹر فال آبشار کی تصویر لے لیں، آبشار جو ہے نا پانی بہہ رہا ہے، ہاں جی آپ اپنے گھر کے ساؤتھ والی سائڈ پہ اگر اس کو لگا دیتے ہیں دروازے پہ، ٹھیک ہے خاص طور پہ ایسے لوگ جن کا دروازہ کھل رہا ہے یا بند ہو رہا ہے مین گیٹ، ٹھیک ہے مین انٹرنس کا ڈور، یا جو لوگ فلیٹس اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں بالکل وہ اپنے ساؤتھ والی سائڈ پہ اگر لگا دیتے ہیں نا آبشار کی تصویر، وہاں سے روپے پیسے کی دولت کی کمی نہیں اللہ ہونے دیتا. کیا جو آبشار کی طرح ہے نا وہ چلتا ہے، حالات چینج ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک میں اور چیز عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ تاریخیں میں بتاتا ہوں آپ کو مہینوں کی، اس میں آپ ان تاریخوں میں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ اگر بتاتے ہیں، آپ خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں، آپ موبر ہیں، یعنی آپ تعبیر الرؤیا دے رہے ہیں، اگر آپ وہ تعبیر پھر الٹ ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان تاریخوں میں اگر خدا نخواستہ کاروبار کرتے ہیں، ایک تو قمر در عقرب کا جو ٹائم ہے نا اس میں خیال کرنا ہے، اور یہ تاریخ ہے. اچھا کاروبار اگر خدا نخواستہ کریں گے ان تاریخوں میں تو بہت سارے چانسز ہیں کہ خدا نخواستہ خراب نتیجہ آ جاتا ہے. ہاں آپ اللہ پہ ایمان رکھیں، صدقہ دیں، تو پھر ان توہمات یا ان ریمیڈیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے یقین کے اوپر ہے. اچھا کئی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اس کے حساب سے، تو یہ آپ نے احتیاط کرنی. اور دوسرا یہ ہے ان تاریخوں میں اگر آپ کسی سے میل ملاقات بڑھانا چاہ رہے ہیں، راہ و رسم بڑھانا چاہ رہے ہیں، ریلیشن شپ کی اسٹرینتھننگ چاہ رہے ہیں، تو وہ چیز بھی پاسبل نہیں ہوتی. اچھا آزمائیں. جنوری کی تاریخیں جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 1 جنوری، 2 جنوری، اس کے بعد 4 جنوری، پھر 6 جنوری، 11 جنوری، 12 جنوری اور 20 جنوری. ٹھیک ہے فیبرری کے اندر 1، 2، 17 اور 18 تاریخ. ٹھیک ہے مارچ کے اندر 14 تاریخ اور 16 تاریخ. ٹھیک ہے اس کے بعد اپریل جو ہے اس میں 10، 17 اور 18. ٹھیک ہو گیا جی. مئی جو ہے وہ 7 اور 8 تاریخ ہے. اوکے جون میں 17 تاریخ. ٹھیک ہے جولائی بھی 17 تاریخ. اس کے بعد اگست جو ہے وہ 10 تاریخ اور 21 تاریخ. ٹھیک ہے. پھر سپٹمبر میں 10 تاریخ اور 18 تاریخ. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اکتوبر میں 6 تاریخ. 6 بھی ہے اور 8 بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 6 and 8 both. اس کے بعد نومبر جو ہے اس میں 6 اور 10 تاریخ. ٹھیک ہے پھر دسمبر آ جاتا ہے اس میں 6 تاریخ، 11 تاریخ اور 15 تاریخ. ان میں آپ نے کوشش کرنا ہے یہ جو میں نے عرض کیا یہ نہ کریں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ کے رزق میں فراوانی ہو سکتی ہے، اگر آپ ان پہ عمل کریں اور اپنے رزق میں اضافہ کریں تو آپ کے لیے اور آسانیاں ہوں گی، اور آپ کے کیا کہتے ہیں کہ جی زندگی میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کے اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.